جی تو نواب محسن الملک کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو بچوں جب بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے تھے، تو جب آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جب بھی انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، تو ایسا ہی تھا کہ جب بھی مسلمانوں پر مشکل پڑتی تو وہ مذہب کی طرف دوڑتے تھے اور مذہب میں اپنی پناہ ڈھونڈتے تھے اور مذہب کو اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان مصائب کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب ہی میں جگہ ڈھونڈتا ہے، اور جب انسان جو ہے وہ پستی کا شکار ہو جاتا ہے یا زوال پذیر ہوتا ہے تو ہی اسے یہ خیال گزرتا ہے کہ اس نے کیا کھویا۔ تو مسلمانوں کو چونکہ مجموعی طور پر بے شمار مشکلات کا سامنا تھا، تو مسلمانوں کی اصلاح ہر وقت ہوتی رہی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بعد نواب محسن الملک جو تھے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ تو سر سید کے دوستوں میں سے تھے نواب محسن الملک، اور سر سید نے جو کام وہ کر رہے تھے، ابھی پیچھے ہی ہم نے پڑھا ہے کہ سر سید کا مقصد مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا جو ان کے آباء و اجداد کا کھویا ہوا وقار تھا، وہ اس لیے دلانا مقصد تھا کہ مسلمان تعلیم سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور تعلیمی لحاظ سے وہ پیچھے اگر ہوتے تو وہ ہر میدان میں پیچھے رہ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جو ذریعہ تعلیم ہے اس کی زبان انگریزی تھی، اور مسلمان اس چیز سے متنفر ہو گئے اور انہوں نے تعلیم حاصل کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا۔ پھر سر سید احمد خان کے اداروں نے مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ جب تک وہ علوم حاصل نہیں کر سکتے جن کا ہونا آج کل کے معاشرے کے لیے ضروری ہے، وہ اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اب بچوں ان میں جو لوگ مسلمانوں کے لیے جو لوگ کاوشیں کر رہے تھے، اس میں نواب محسن الملک کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے، جن میں ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ حالی شبلی، مولوی ذکاء اللہ، اور سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، اور اس طرح اور لوگ۔ تو یہ تمام لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف کاوشیں کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ بہت ساری تحریریں بھی لکھی جاتی رہیں جو کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تھی۔ اب یہ پیراگراف بچوں خاص طور پر جو اگلے پیج پر آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، تو اس دور میں کیا حالات تھے، ان تمام حالات کا ذکر اس پیراگراف کے اندر ہے۔ اب ان لوگوں کے نام یہاں پر درج ہیں، آپ لوگ آگے جا کے دیکھیے، حالی شبلی، مولوی مشتاق حسین، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ۔ تو ایسے لکھنے والے تھے کہ جن کی تان مذہب پر ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدائی سے مذہب سے لگاؤ تھا، پہلے میلاد پڑھتے تھے اور واعظ کہتے تھے۔ ان کی بہت ساری تصانیف جو ہیں وہ مذہبی حوالے سے بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو اچھا جی، اور اس کے علاوہ انگریزی کتابیں پڑھنے کا بھی انہیں شوق تھا، لیکن چونکہ انگریزی انہیں آتی نہیں تھی تو ان کا یہ تھا کہ ترجمہ کروا کر انہیں پڑھا جائے۔ پھر اس کے علاوہ طالبات جو ان کے اندر سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ تھی تقریر کا فن۔ تو تقریر کا فن، ان تقریر کرنے کا فن ان کے اندر اس قدر موجود تھا کہ گویا یوں محسوس ہوتا جیسے وہ تقریر جب کرتے تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ آواز بھی اچھی تھی، بولنے کا انداز بھی اچھا، اور ان کی بات دوسروں کے دلوں پر اثر بھی کرتی تھی۔ اور ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی اکثر اوقات مان جاتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ پیچھے اس سے جن جن خوبیوں کا ذکر ہوا یقیناً آپ لوگ انہیں انڈر لائن کرتے گئے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بچوں نیچے آپ دیکھتے ہیں صفحے کے نیچے جو وضاحتیں دی ہوتی ہیں اس کو بھی غور کرتے رہا کیجیے۔ تو تقریر کا فن ان کے پاس بہت زیادہ تھا، تقریر کرتے تو دوسرے لوگ بھی قائل ہو جاتے جو کہ ان کے مخالف ہوتے۔ ان کی خوش بیانی کی حد یہ تھی کہ مخالف جو ان کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی ان کے قائل ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہے کہ اسی ضمن میں ایک واقعہ ہے جو کہ بدر الدین طیب جی کا ہے، جو سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ تو نواب محسن الملک نے اپنی باتوں سے بدر الدین طیب جی کو ایسا قائل کیا
کہ وہ سر سید احمد خان کی تحریک کے قائل بھی ہوئے اور ان کے لیے انہوں نے چندہ بھی دیا. تو یہ ایک مثال ہے کہ ایک شخص کو قائل کرنے کا فن ان کے اندر اس قدر موجود تھا کہ کہیں اگر کسی کو منوانا ہوتا کسی بات کے لیے تو نواب محسن الملک یہ کام بخوبی کر لیتے تھے. پھر اس کے علاوہ اگر کہیں پر جلسہ ہو رہا ہوتا اور نظام درم برم ہو جاتا، لوگ کوئی بھگدڑ مچ جاتی، تب بھی انہیں بلایا جاتا اور ان کی بات کرنے کا جو کی صلاحیت تھی وہ خوب کام کرتی اور لوگ جو تھے وہ ایزیلی منظم ہو جاتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ فن جانتے تھے. اس کے علاوہ ہنسی مذاق کے چھوٹے چھوٹے جملے چٹکلے جو کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے اور انہیں خوش رکھتے، تو یہ کمال بھی ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ ان کے جملوں میں ظرافت کی چاشنی تھی. یعنی ظرافت کی چاشنی یعنی چھوٹے چھوٹے بے تکلف جملے لطائف وہ کہتے تھے، اپنے باتوں میں ان کا ذکر کرتے تھے لوگوں کا دل لبھانے کے لیے. اور پھر آگے دیکھیے، دوسروں سے کام لینے کا انہیں ہنر جو ہے وہ خوب آتا تھا. یعنی کام نکلوانے کا ان کو فن تھا ان کے پاس. یعنی آدمی جو بھی ہوتا، جیسا بھی ہوتا، وہ ان کے کام کرنے کے لیے قائل ہو جاتا تھا، وہ اس سے کام لے لیتے تھے بخوبی. اور اس کے علاوہ انہیں مطالعے کا بہت شوق تھا. اخبارات، رسائل، کتابیں تمام پڑھا کرتے تھے. اور پیچھے ہی میں نے ذکر کیا کہ انگریزی جانتے نہیں تھے، لیکن انگریزی کتابوں کا ترجمہ کروا کر پڑھتے تھے. سر سید کی وفات کے قریب کے زمانے میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہوا تو سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، تو بھی انہوں نے ہمت رکھی اور سر سید کے کام کو آگے بڑھایا اور نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید نے ڈالی تھی. تو بچوں، سر سید احمد خان کا نام تو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور ان کے رفقا میں سے علی گڑھ کالج کو جس نے آگے بڑھایا وہ بلا شبہ نواب محسن الملک ہی تھے. اور ان کی کاوشیں ہر لحاظ سے قابل ذکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کی جملہ خوبیاں جو کہ اس کہانی میں جن کا ذکر ہوا ہے، اور ہر خوبی ایک سے بڑھ کر ایک. یعنی آپ یہ کہیں کہ انتظامی معمولات سنبھالنے کے لیے، انتظامی معاملات بھی لفظ میں نے بولا اور معمولات بھی لفظ میں نے بولا، تو یہ دونوں مختلف الفاظ ہیں. آپ دیکھیے کہ یوں تو حکومت وقت سے عام طور پر ہم ناراض رہتے ہیں، اور جو بھی حکومتی نمائندہ ہوتا ہے اس سے بھی، لیکن اگر کسی انسان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہو کہ وہ کسی کو بھی قائل کر لے اور کام لے لے، اور لوگوں اس کا مقصد، اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بھلے کے لیے سوچتا ہے، تو ہی لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو نواب محسن الملک بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، جن کی خوبیوں کا ذکر مولوی عبدالحق نے اس کہانی میں کیا، وہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ معروضی کے طور پر بھی آپ انہیں یاد کر چکے ہیں. پھر غور سے آپ پڑھ لیجئے گا دوبارہ انہیں، کتاب کھول کر اچھے سے ریوائز کیجئے گا، اور پھر اس کے بعد چاہیں تو ان تمام پوائنٹس کو نکال کر آپ اسی کہانی کے نیچے درج کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کبھی بھی پڑھیں تو آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے اس کہانی کا خلاصہ لکھ سکیں. تو بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حصہ نثر سے جو چیز آپ کے سبق کے لیے اہم ہے، وہ ایک تو سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف، اور دوسرا خلاصہ. تو خلاصے کے لیے آپ لوگوں کو آسانی ہوگی اگر آپ اس کہانی کے پوائنٹس یا کسی بھی کہانی کے پوائنٹس جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ نکال کر آپ نیچے لکھ لیں کہانی کے آخر میں صفحے کے، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو، آپ ایک دم سے پوائنٹس دیکھیں اور آپ کے ذہن میں وہ پیراگراف پورے کا پورا آ جائے. تو یاد کرنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو منظم کر کے مینیج کر کے اپنا کام کریں، تاکہ آپ کو زیادہ رٹا نہ لگانا پڑے. تو سمجھ کر پڑھنا ایک الگ بات ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، اور یاد کرنا ایک الگ چیز ہے. تو نواب محسن الملک کہانی ختم ہوئی. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ لوگوں سے میری دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.